हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हुजूर, मैं बुरहानपुर से अर्ज कर रहा हूँ जी फरमाइए कि हमारे बुरहानपुर में 1 तारीख को सैयद अमीनुल कादरी साहब हाँ और मुफ्ती कौसर हसन साहब बलरामपुर वाले और मुफ्ती असरार साहब और मौलाना मुस्तफ़ा शरीफ नागपुर वाले और भी दीगर लोग आ रहे हैं प्रोग्राम में। हाँ तो हजरत उस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना कैसा है, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। अच्छा, मुफ्ती कौसर हसन साहब कब से एसडीआई वालों के साथ बैठने लगे? मुफ्ती कौसर हसन साहब ना? जी जी, मुफ्ती कौसर हसन साहब बलरामपुर वाले। अब रहनुमाई में तो ऐसा है कि मुफ्ती कौसर हसन साहब ने जब कारी ज़हीरुद्दीन ने उलमा कौंसिल बनाई थी जी, तो उसके जो उसूल खिलाफ शरा थे तो जी उस बुनियाद पर खुद उनका एक पर्चा बड़ी साइज में शाये हुआ था, इत्माम हुज्जत ताम्मा। जी हाँ, और वो कारी ज़हीरुद्दीन एसडीआई से जुड़ा हुआ है और यहाँ तक के 2000 के बाद, सन 2000 के बाद एक प्रोग्राम में माज़अल्लाह उसने दुरूद मुक़द्दसा को रस्म बद यानी बुरी रस्म बोला। माज़अल्लाह। हाँ, अब आप सोचिए कि दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म देना ये तो सुन्नत इलाहिया है, उसको रस्म बद बोला और ये तमाम चीज़ें वो जानते हैं। तो पहले तो उन्हीं से सवाल होना चाहिए कि क्या इत्माम हुज्जत ताम्मा जो आपने लिखा था तो क्या वो तमाम चीज़ों से कारी ज़हीरुद्दीन ने जो सवालात कायम किए थे तौबा कर ली? जी, कि आप एसडीआई वालों के साथ जमा हो रहे हैं? बेशक। और दूसरी चीज़ ये कि अमीनुल कादरी जो मालेगांव के हैं जी, तो उनकी तो बेशुमार खराबियां हैं। राबिये ज़दा लोगों के साथ बैठना, गुस्ताखी सहाबा के साथ बैठना, यहाँ तक कि आप जानते हैं कि मुफ्ती कौसर हसन साहब की शायद जानते होंगे कि एक किताब छपी थी शायद रज़ा एकेडमी से जब ताहिरुल पादरी आने वाला था जी लुज़ुम इंतज़ाम, एक किताब छपी थी जी, जिसमें ताहिर के कुफरियात गिनवाए गए थे। वो पीस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो उसने हरे रामा हरे कृष्णा नमो बुद्धाय वगैरह के नारे लगवाए थे और उलमा के ताहिर के ऊपर कुफ्र का हुक्म है। अब मुफ्ती कच्छ जो है पक्का जो मिनहाजी था जी, तो उसकी मज़ार जो बनाई गई है 2 मरतबा अमीन मालेगानी जाकर फातिहा पढ़ता है, माज़अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिनहाजी को कहता है। तो अब तो मुफ्ती कौसर हसन से ही सवाल होना चाहिए कि ऐसे आदमी के साथ तुम जो स्टेज पर जमा हो रहे हो तो शरअन ये जमा होना कैसा है? जी। हाँ, तो अमीन के साथ जो जमा होते हैं ना उसके खराबियों को जानने के बाद तो यकीनन उन सब का बाइकाट होना चाहिए। और यहाँ पर तो मुफ्ती कौसर हसन साहब इत्माम हुज्जत ताम्मा लिखे थे जी, उनको पता भी है खराबियाँ क्या है, उसके बाद भी पहली की तहरीर को सिर्फ हुजूर ताज शरिया की इनाद में भूल गए। जो पहले जो शरीय तकाज़ों को लेकर उन्होंने तहरीर किया था वो सब भूल कर अब माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसे लोगों के साथ इत्तेहाद करके ये खुद अपनी हैसियत बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनका तो बाइकाट ही होना चाहिए, इनका तो बाइकाट ही होना चाहिए। जी हुजूर। और कितने मामलात हैं, कितने मामलात हैं। अब ये कि अभी हवा ही ऐसी चली है, आप देखो ना ये अशरियों का जो मामला है, ठीक है जी, तो गुलाम मोहम्मद पर हजरत ने जो हुक्म शरा बताया, ठीक है, बगैर सबूत शरी के कुफ्र का हुक्म दे दिया जी। अब मुफ्ती कौसर हसन है कि माज़अल्लाह फतवा रज़िया शरीफ की इबारतों को काट कर उसको बेगुनाह साबित करने पर तुले हुए हैं। माज़अल्लाह। यहाँ तक कि उबैदुल्लाह को बिठा लिया
اور توبہ وغیرہ کا وہ کروا کے، حالانکہ عبیداللہ کی بے شمار گمراہیت والی باتیں ہیں، جی تو مہلت نہیں، کچھ بھی نہیں، بس توبہ کر لی. اشرفیہ والے بھی بلاتے ہیں. اور اس کے بعد ابھی 1-1.5 مہینے پہلے ہوا یہ کہ احمد آباد میں عبیداللہ دیوبندیوں کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھا، جی قاری احمد علی کے ساتھ، یعنی یہ توبہ کے بعد. جی اور اس پروگرام کو اگر صرف سیاسی کہتے ہیں تو میں اس کا انکار اس لیے کرتا ہوں کہ قاری احمد علی نے اسی اسٹیج پر یہ کہا کہ بھائی سنی، دیوبندی، وہابی، یہ تمام چیزیں بھول جاؤ. جی اب آپ سوچئے کہ یہ چیزیں اگر بھول گئے اور گستاخوں کی گستاخیاں بھول کر ان کو مسلمان مان لیے تو لوگوں کی ایمان کا کیا ہوگا؟ بے شک. ہاں، تو کئی سوالات ہیں. بہرحال معاملہ یہ ہے کہ یہ مرکز کے بغض میں کہیے یا حضرت کے حسد میں کہیے، جی ایسی راہ پہ نکل گئے ہیں کہ جو ہلاکت کی راہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ امام اہل سنت سے ہماری جو وفاداری ہے، جی اور حقیقت یہ ہے کہ امام اہل سنت سے ہماری وفاداری ہماری آخرت کی حفاظت کے لیے ہے. بے شک. ہاں، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہی چاہیے کہ منہاجیوں سے ہمارا اختلاف یہ فروعی اختلاف نہیں ہے. جی ہاں، منہاجیوں سے ہمارا اختلاف فروعی اختلاف نہیں ہے. وہ عبید اللہ اعظمی یعنی سنی، دیوبندی، وہابی، اس کو کہتا ہے کہ بھائی قرآن نے تو سماکم المسلمین، نام تو مسلمان ہی رکھا ہے. جی اب آج کے وقت میں بولے کہ سنی، دیوبندی، وہابی یہ سب کرتے ہو، تو کوئی عبید اللہ کو پلٹ کے یہ نہیں پوچھتا ہے گستاخ رسول کا نام کیا قرآن نے مسلمان رکھا ہے؟ تو اس طرح لوگوں کو دھوکہ دینے والا اور بار بار اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف بولنے والا عبید اللہ، جی ان سب سے ان کے اتحاد ہو رہے ہیں، اشریوں کے، مصطفیٰ شریف کے، کوثر حسن کی، یہ سب چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. اور ابھی جیسے ہی آپ لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے نا جی تو ہمارے اوپر الزام یہ ہوگا کہ یہ اہل سنت کا شیرازہ منتشر کر رہے ہیں. ہاں، عبید اللہ دیوبندی کی گود میں بیٹھ کر اہل سنت کا فائدہ کر رہا ہے، معاذ اللہ. اور ہم اگر حق بات بتاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شیرازہ منتشر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. آمین. ایسے پروگرام کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور کوئی سوال آپ کا ہے تو بتائیے. جی حضور، نہیں بس ہم تو یہی پوچھنا چاہتے تھے، جیسے ہمارے دوست برادر لوگ یہی پوچھ رہے تھے ہم سے کہ اپنے کو پروگرام میں چلنا ہے. تو جیسا ہمارے سننے میں آیا تھا کہ ہمارے دوست لوگ ہیں کچھ لوگ جو مطلب سنی ہی ہے بولتے ہیں اپنے آپ کو. تو ہم جیسا میں جیلانی میاں سے مرید ہوں، ہر ہم مسلک کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے رہنماؤں سے ہم لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہے مسئلہ، ہم درست کروائیں گے. ہم نے تو ایسا سنا ہے ان کے بارے میں، تو ہم لوگ پوچھیں گے، پھر حضرت سے ہم پوچھ کے پھر آپ کو بتائیں گے جانا نہیں جانا ہے. ہم ایسے ڈائریکٹ تھوڑی نہ جا سکتے. کون سچی داری کون نہیں آ رہی، کیا خاص مسلک کے وفادار لوگ ہے بھی کی یا نہیں ہے. بس ہم آپ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہو، جی ٹھیک ہے، ہم سنی ہیں. جی اور حسام الحرمین میں جن کو کافر کہا گیا ہے، ہر سلسلے والے کو وہی ماننا پڑے گا. جی یہاں سلسلے کی بات نہیں ہے. جی امام اہل سنت نے جن پر کفر کے احکام لگائے ہیں جی وہ ماننا ضروریات دین میں سے ہیں، ماننا ہی پڑے گا. بے شک. اب اس میں ڈنڈی مار کے پھر یہ کہ گستاخ صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی تو چلن ہے نا، یہ نکالا ہے. یعنی صبح شام اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف کرو اور پھر یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ. اور پبلک بیچاری کنفیوز ہوتی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہاں بھی بولا جاتا ہے وہاں بھی بولا جاتا ہے. جی حقیقت یہی ہے، حضور تاج شریعہ نے جن لوگوں کا بائیکاٹ کیا ہے، حدیث کبیر نے جن لوگوں کا بائیکاٹ کیا ہے، ان سے دوری اختیار کی جائے. بے شک. اور ایسے لوگوں سے اگر دوری اختیار نہ کی اور ایسے پروگراموں میں جا کر اگر ان کی واہ واہی کی جی تو یقیناً یہ اپنی آخرت کی تباہی اور بربادی ہے. کیونکہ منہاجیوں سے اختلاف، دیوبندیوں سے اختلاف ہمارا یہ فروعی اختلاف نہیں ہے بلکہ عقیدے کا اختلاف ہے. بے شک.
اور شاید مفتی کوثر اعظم یہ تمام چیزیں بھول چکے ہیں. کم سے کم ان کو کوئی جا کر اتمام حجت تامہ والا پرچہ دکھا دے تو ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے. جی حضور. ہاں اور کچھ نہیں ٹھیک ہے حضور، بس یہی مسئلہ پوچھنا تھا. بچیں، جتنے زیادہ لوگوں کو بچا سکتے ہیں بچائیے. جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. مخالفت سے نہ ڈریں، سمجھ رہے ہیں. آمین. اگر اکیلے بھی ہو گئے لیکن حق پر قائم ہے تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے. بے شک انشاءاللہ. اور معاذ اللہ اگر وہ نہ رہے نا تو ہزاروں فالوورز ہو جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ میدان محشر میں کھینچ کے تھوڑی لے جائیں گے جنت میں. بے شک. ہاں تو اپنا کام ہے کریں، سمجھانے کی کوشش کریں. سمجھانا ہمارا کام ہے، جی حضور. منوانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جی تو اپنے جو امام اہل سنت کے غلام ہیں ان کو ایسے مکاروں سے بچائیے اور محفوظ کیجیے. اور امین کے تو کتنے معاملات ہیں، میں آپ کو فون پر کتنے گنواؤں. جی کہیں پر بھی کر بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اب یہ کہ غلام محمد کو بے گناہ ثابت کرنے کے چکر میں یہ اشعریوں نے بھی بیڑا اٹھایا ہے. ہر مجرم کو لاؤ، سب چور کے چور جمع ہو رہے ہیں، کیا کریں گے؟ جی. اللہ ہم کو، آپ کو، تمام سنیوں کو گمراہیت سے بچائے اور ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھیں. آمین. آمین. اور امام اہل سنت کی تعلیمات پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو موت نصیب فرمائے. آمین. اور کوئی بات ہے تو بتائیے. جی حضور. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی حضور. جی ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.